السلام علیکم ویورز، آج بات کرتے ہیں انسانوں کی حدود کے بارے میں، یا انسان کی جو ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے جس کو کہ کسی دوسرے انسان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں۔ اچھا جی، دیکھیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاکستان میں جب ہوتے تھے تو اکثر کبھی لڑکیوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھیں، تو وہ ایک لڑکی دوسری کو کہتی تھی کہ تم اپنی حدود میں رہو۔ تو یہ حدود کیا ہوتی ہے اور اس کو لوگ جو ہے نا وہ کس طرح پار کرتے ہیں اور آپ کو جو ہے نا پھر انوائے کر دیتے ہیں یا غصہ دلا دیتے ہیں، تو اس پہ جو ہے نا بات کرتے ہیں۔ یہ بہت ایک ضروری جو ہے نا ایک پہلو ہے ہماری زندگیوں کا، جو کہ اکثر جو پاکستانی جو لوگ ہیں ان میں اس چیز کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے۔ اچھا، اس میں چاہے جو پڑھے لکھے لوگ کہہ لیں یا دوسرے جو ان پڑھ ہیں چلیں، ان کا تو کوئی قصور نہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ بھئی وہ جو ہے نا دوسرے بندے کی باؤنڈریز کو وائلیٹ کیسے کر رہے ہوتے ہیں یا دوسرے بندے کی باؤنڈری کو اٹیک کیسے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہر انسان جو ایک اس دنیا میں رہ رہا ہے، وہ چاہے کوئی بھی انسان ہے، یا چاہے وہ آپ کا ماتحت ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کی جو ہے مدر ہیں، آپ کے فادر ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس کی ایک اپنی ایک پرسنل ایک دیکھیں ایک سپیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس پرسنل سپیس میں کسی اور دوسرے شخص کو حق نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا اس کو کراس کر کے تو وہ اس کو جو ہے نا انٹر ہو اور اس کو انوائے کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو ہے نا وہ کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی جیسے ہم جیسے یہاں پہ کام کرتے ہیں، دوسری جو نیشنلٹیز ہوتی ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ کو کام کرنے کا جب موقع ملتا ہے تو آپ دیکھتے ہو کہ جو ہمارے جو ہم پاکستانیوں کے جو ورک ایتھکس ہوتے ہیں یا جو ہماری جو حالات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پور ہوتے ہیں، جیسے کہ باقی نیشنلٹیز کے ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا جیسے ایک چلن ہوتا ہے، جس ان کا جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے وہ بہت فرق ہوتا ہے۔ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا کہ یار یہ جو ہے نا ہمیں کس طرح سے تھوڑا سا رسپیکٹ دوسرے کو کرتے ہوئے تو اس کا جو ہے نا اس کے ساتھ ایک ریلیشن شپ یعنی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنانا ہے۔ تو یہ بڑی ایک ضروری ایک بات تھی جو میں آپ تک پہنچانا چاہتی تھی، تاکہ کوئی جو بچے ہیں جو کہ باہر کے ملکوں میں جانے کے خواہاں ہیں یا ویسے اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جو ہے نا یہ باتیں جو ہے نا ضرور ان کو نوٹ کریں اور جو ہے نا اپنے آپ کو ایک اچھے طور پہ جہاں پہ بھی جائیں اچھے طریقے سے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں، اپنے کنٹری کو پریزنٹ کریں۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہمارے لوگ جو ہے نا وہ فزیکل باؤنڈریز کو بہت زیادہ وائلیٹ کرتے ہیں۔ فزیکل باؤنڈریز یہ ہوتی ہے کہ کسی کو ویسے ہی جو ہے نا ٹچ کرنا، اب جیسے کسی کی تھائی کو ٹچ کرنا، یہ انتہائی ایک غلط حرکت ہے۔ یعنی کہ ایون آپ فیمیل بھی ہیں تو بھی آپ جو دوسری فیمیل آپ کی فرینڈ ہے اس کی تھائی کو نہیں آپ ٹچ کر سکتے۔ یہ بھی میں ایکسپیرینس ایک جگہ کر چکی ہوں، اور پتہ نہیں یہ ایک انٹینشنل حرکت تھی یا ان انٹینشنل حرکت تھی، لیکن یہ ہے کہ وہ مجھے اچھا نہیں لگا تھا۔ لیکن اب جو ہے نا جو دوسری جو انسان ہوتا ہے، یعنی وہ لڑکی تھی، لیکن وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ اس طرح سے یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو ظاہر ہے کبھی جیسے کسی کے بالوں کو ٹچ کرنا یا کسی کو شولڈر کو ٹچ کرنا، یہ تو جو حرکتیں ہوتی ہیں نا یہ بہت ہی غلط لگتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بھئی جو اگلا بندہ ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو ہے کتنا ناپسند اس چیز کو کر رہا ہو۔ تو انلیس انٹل آپ کوئی بہت قریبی کوئی رشتہ ہے آپ کا یا آپ کوئی کپل ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن ادروائز ہمارے لوگ جو ہے نا یہ کسی کی بھی فزیکل باؤنڈریز کا خیال نہیں کرتے۔ یعنی کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے پاکستان میں کبھی تو وہ تو چلیں راہ چلتے ہوئے بھی جو ہے نا کسی اور فیمیل کو، یعنی کہ بالکل ہی کوئی جو اجنبی ہو اس کو بھی لوگ ٹچ کرنے سے باز نہیں آتے، تو باقی تو چلیں اور بات ہے۔ لیکن یہ تو خیر یہ بات ہو رہی ہے کہ جیسے ورک پلیس پہ آپ ہوتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ یہی چیزیں نوٹس کرتے ہو کہ ہم لوگوں کو نا یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کسی دوسرے بندے کی فزیکل باؤنڈریز کو بھی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اچھا جی، پھر جو ایک مسئلہ ہے جو اکثر ہمیں جو ہے نا دیکھنے کو ملتا ہے، اور وہ بھی ہمارے اپنے جو لوگ ہیں ان میں زیادہ تر یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ انوائنگ ہو جاتی ہے کہ بالکل ان اپروپریٹ ٹائمز میں نا کسی کو کال کرنی۔ اب جیسے اب رات کے جیسے 11 بجے ہیں، تو اب رات کے 11 بجے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ سو رہا ہو سکتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہا ہو سکتا ہے کہ یا اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جو سو رہا ہو، تو اس
صورت میں یعنی 11 بجے ایک ایسا ٹائم ہے کہ جس میں ظاہر ہے کہ کسی کا ظاہر پرائیویٹ ٹائم تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے، لیکن چلیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اکیلا رہتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا لیکن اس کی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہے نا وہ نہیں ان چیزوں کا خیال کرتے. تو چلیں، یا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چلیں کوئی ایمرجنسی ہے تو اب کوئی ایسی بات ہے جو کہ کل تک نہیں ٹالی جا سکتی، تو پھر بھی ہو سکتا ہے کہ چلیں آپ کسی کو کال کر لیں. لیکن یہ ہے کہ یوزلی ہمارے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، کسی کے آرام کا ٹائم ہے یا کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا تھوڑا سا بہت زیادہ یہ بری لگتی ہیں اگر جو ہے نا ایک ایسے معاشروں میں کیا جائے ان حرکتوں کو جو کہ سویلائزڈ ہیں. ویسے تو اپنے کنٹری میں بھی ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ بھئی اپنا گھر اپنا ہوتا ہے اور جو ایک غیر جگہ ہوتی ہے وہ ایک اور طرح کی ہوتی ہے. تو ایک اور بھی میں ایک چیز ہے جس سے انوائے ہوتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا آپ کو جیسے پوچھتے نہیں ہیں اور آپ کو جو ہے نا ڈفرینٹ گروپس میں ڈال دیتے ہیں، جیسے ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس ہوتے ہیں اور اس طرح سے. تو وہ بھی ایک میرا خیال ہے کہ کسی کو اگر آپ سافٹلی پوچھ لیں، پہلے جینٹلی ان سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کو اس گروپ کا جو ہے وہ ممبر بننا ہے یا نہیں بننا، تو بھی جو ہے نا وہ اس کی جو لائف ہے وہ شاید آسان ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات ہر انسان جو ہے دیکھیں اتنا جو ہے نا وہ اویلیبل بھی نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ جو ہے نا انٹروورٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اندر رہنا پسند کرتے ہیں. تو اب وہ ہر بندہ ہر گروپ کا پارٹ بننا پسند نہیں کرتا، تو اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اگر کسی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ کرنا ہے تو ہم جو ہے پوچھ لیں کہ بھئی اچھا جی آپ کو ادھر ڈال دیں یا نہ ڈال دیں. اچھا، ایک اور چیز جو اس کا جو حرکت ہے وہ ہمارے ملک کے لوگوں میں جو زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ورک پلیس پہ جیسے ایک کسی کی جیسے ورک سپیس کو نا ورک سپیس کی دیکھیں ایک باؤنڈری لائن ہوتی ہے. بے شک دو ڈاکٹرز اگر جیسے ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن ایک جو ہے نا ایک امیجنری سی ایک باؤنڈری لائن ہے جو کہ دونوں کے درمیان ہے. جیسے بے شک وہ ایک ہی ٹیبل کو شیئر کر رہے ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ سوچیں کہ ایک اس کے سامنے جو سپیس ہے وہ اس کی ہے اور آپ کے سامنے جو سپیس ہے وہ آپ کی ہے. تو اب اس کی جیسے سپیس میں سے آپ چیزیں نہ اٹھائیں، جیسے اس کا جو ہے پین اٹھا کے نہ یوز کریں انلیس اور انٹل جو ہے وہ آپ کو الاؤ کرے. ہمیشہ اپنا پین جو ہے نا وہ اپنے پاس ایک ہونا چاہیے. یہ بھی ہمارے لوگوں میں ایک بری عادت نظر آتی ہے، یا کسی میں بھی ہو، ضروری نہیں کہ ہمارے ہی لوگ ہوں، کسی میں بھی ہو کہ وہ جیسے دوسرے کا پین اٹھا کے یوز کرنا شروع کر دینا، دوسرے کے پیپرز جو ہے وہ اٹھا کے تو ان پہ لکھنا شروع کر دینا. تو آلویز آپ یہ خیال کریں کہ آپ جو ہے نا آپ کے پاس پین ہو تاکہ آپ کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. اور کیونکہ کچھ لوگ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ان کو نا او سی ڈی ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے ان کو لگتا ہے کہ بھئی دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان کی کسی چیز کو ٹچ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جرمز لگا دیں. ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تو وہ جیسے اپنی چیزیں شیئر کرنا کسی سے پسند نہیں کرتے. یعنی اگر آپ ان کی اجازت کے بغیر ان کی جو ہے نا بک اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چیز کو وہ معیوب سمجھیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی بک لائے اور اپنے یعنی بک سے پڑھے. وہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی اور کی بک اٹھا کے تو پڑھنا شروع کر دیں یا اس کے جو ہے نا پیجز پہ جو ہے لکھنا شروع کر دیں، وہ تو اور ہی بری حرکت ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. اور جہاں پہ بھی ہم ہوں، ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے اب کوئی آپ کے ساتھ کام کر رہا تھا تو اس کو جو ہے نا پھر آپ جیسے ورک آورس ختم ہو گئے، اب وہ انسان اپنے گھر چلا گیا، تو اب اس کو جو ہے نا کال نہ کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کا جو ہے نا اب ریسٹ کا ٹائم ہے، اپنی فیملی کا ٹائم ہے. اس کو جو ہے بے شک کوئی بھی ہو، چاہے آپ کی کوئی قریبی دوست ہو، چاہے سنگل فرینڈ ہو، کچھ بھی ہو، تو اگر آپ نے اس سے بات کرنی ہے تو پہلے اس کو میسج یا تو پھر کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اویلیبل ہوگی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاری گھر گئی ہو اور جا کے سو گئی ہو اور آپ اس کو کال کریں وہ اٹھ جائے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی نا دوسرے کے آرام کا خیال کرنا ہمارے لوگ نہیں کرتے. اور اس میں یہ ہے کہ آپ کو صرف جو ہے نا جیسے آپ ورک پلیس پہ بھی ہوتے ہو تو ورک پلیس کے بعد آؤٹ آف آورس میں آپ نے صرف ان باتوں پہ، یعنی اگر تو کوئی بہت ضروری بات ہے کسی جیسے اور آپ کے کولیگ سے کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے کہ چلیں اس کو کل پہ ٹالا نہیں جا سکتا، تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ نے اٹھا کے اس کو فون کر لیا. لیکن ادروائز
یہ جو حرکتیں آپ نہیں کر سکتے، جسٹ میسج کر دیں جب وہ یا فری ہو، آپ ان کو کہیں کہ بھئی اچھا بھی جب آپ فری ہوں تو میں نے آپ کو کال کرنی ہے، یا جب آپ کا آف ڈے ہے تو میں نے آپ سے ملنا ہے یا بات کرنی ہے، تو پھر یہ ذرا اپروپریٹ لگتا ہے. یعنی منہ اٹھا کے کسی کو بھی نہیں کہ اچھا یہ اب اٹھی ہوئی ہوگی یا اب یہ اٹھا ہوا ہوگا تو میں اس کو جو ہے کال کر لوں. تو یہ بھی تھوڑا سا نا، یہ ہمارے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے جن کو کہ واقعی کرنا چاہیے، کہ دوسرے کے آرام کا خیال. آپ کا جو مقصد ہے فون کا وہ اپنی جگہ، لیکن دوسرے کا آرام جو ہے نا وہ اس کی ایک پرسنل سپیس ہے، اور اس کو جو ہے نا آپ وائلیٹ نہیں کر سکتے. اکثر ہم لوگ جیسے ہماری امی پاکستان میں ہوتی ہیں تو ہم لوگ جیسے یہاں سے کال کرتے ہیں تو ہم اٹھا کے جیسے صبح اٹھ کے تو ان کو کال کر دیتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھی امی کا جو ہے ہو سکتا ہے لنچ ٹائم ہو. یہ اکثر میں نے نوٹ کیا کہ وہ امیاں بیچاریاں جو ہے نا پھر وہ لنچ ٹائم ہوتا ہے ان کا، تو وہ بعض کا کھانا ہی بھول جاتی ہیں، بچوں سے بات کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو میرا خیال ہے بچوں کو یہ اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ ان کی اپنی امی جو ہیں وہ ان کا کھانے کا ٹائم نہ ہو جس پہ وہ کام کا مطلب جس پہ اب ظاہر ہم جیسے جس ٹائم پہ فری ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہماری جو امیاں ہیں جو اور ملکوں میں رہتی ہیں وہ بھی اس ٹائم پہ فری ہوں. ہو سکتا ہے وہ سو رہی ہوں، ہو سکتا ہے وہ ڈنر کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹی وی دیکھ رہی ہوں اسی ٹائم میں. تو تھوڑا سا ان کی بھی آپ جو ہے نا آرام کا ہمیشہ خیال کریں. تو یہی پھر یہ ہے کہ پھر اس سے جو ہے نا ذرا اچھا لگتا ہے، گڈ مینرز لگتے ہیں ایک انسان کے، گڈ اس کی جو ہوتی ہے نا تربیت لگتی ہے. اچھا دیکھیں، اس میں پرسنل باؤنڈریز کو پش کرنا یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جیسے آپ کو کوئی انسان، جیسے اب فار ایگزامپل 4 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ اپنا مسئلہ کوئی بیان کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو ڈسمس کر کے آپ جو ہے نا اس کو سنو ہی نہیں، اور آپ جو ہے نا اپنی بات کرنا شروع کر دو اس کی بات کاٹ کے. تو پھر اس طرح سے بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض اوقات جو ہے نا ان کو اچھا نہیں لگتا. تو یہ بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کوئی بات کر رہا ہے اس کی بات کو فنش کریں، اس کو ختم کرنے دیں، اور پھر آپ اپنی بات کو شروع کریں. تو یہ بھی ذرا اچھی بات لگتی ہے. لیکن اگر اس کی بالکل ہی اس کی جو بات ہے اس کو کاٹ کے آپ بالکل ایک انہونی سی بات کرنا شروع کر دو تو وہ بھی برا لگتا ہے. اچھا پھر ورک پلیس پہ آپ تھوڑا سا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بھئی جیسے اب کوئی انسان جو ہے جیسے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اب آپ جو ہے نا اس کی آواز مطلب جو اب وہ بات کر رہا ہے اس میں آپ لکمے نہیں دے سکتے، بیکاز وہ یہ بھی تھوڑی سی بری حرکت لگتی ہے، کیونکہ اس کو ہوگا کہ اچھا یہ سن رہا ہے بیچ میں. تو یہ بھی تھوڑا سا نا بری حرکت ہوتی ہے، جو کہ اکثر ہمارے لوگ یا جو خاص طور پہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لوگ ہیں وہ ان کو نا یہ اس چیز کا احساس نہیں کرتے. اچھا پھر ایک اور بھی ہمارے لوگوں کی جو ہے نا ایک عادت ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی کسی کے جو ایک سپیس ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں جیسے سامنے اس کے کھڑے ہو کے، تو اس کے بہت زیادہ قریب ہو کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو نا تھوڑا سا ایک امیجنری سی اگلے بندے کو نا کو سپیس دینی چاہیے، کہ یہ نہیں کہ بہت قریب ہو کے بات کریں یا بہت دور سے بات کریں، کہ تو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. تو تھوڑا سا ایک یعنی سیف سی ایک سپیس دیں کہ کوئی اگلا بندہ اتنا جو ہے نا وہ تھریٹنڈ سا فیل نہیں کرے کہ یہ بہت اتنا قریب ہو کے کیوں بات کر رہا ہے. تو اس کا بھی تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا یہ خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا ایک اچھا امپریشن جو ہے نا وہ دوسرے بندے پہ ڈالتی ہیں کہ اچھا بھی یہ جو ہے سویلائزڈ لوگ ہیں. اچھا ایک اور بھی جو ایک چیز ہے اس کا ہمارے لوگ خیال نہیں کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بھی تصویر بغیر اجازت کے جو ہے نا اس کو جیسے لوگ شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی حرکت نہیں ہوتی. یعنی کہ فار ایگزامپل چلیں واٹس ایپ کی ہی کوئی پکچر ہو، لیکن اچھا نہیں لگتا کہ اگر آپ کسی کی پکچرز جو ہے نا وہ ویسے ہی کہیں ادھر ادھر شیئر ہو رہی ہوں. تو یہ بھی ایک اچھی حرکت نہیں ہوتی، لیکن اس کو بھی جو ہے نا وہ ہمارے لوگ نہیں سمجھتے. اور اس سے جو ہے نا وہ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اب کسی ایک گروپ میں ایک تصویر شیئر ہوئی، تو اس تصویر کو جو ہے نا اب آپ ادھر سے اٹھا کے تو ایویں خود ہی کسی سے پوچھے بغیر، یعنی کہ جو لوگ اس میں شامل ہیں اس تصویر میں، تو آپ خود ہی کہیں ادھر ادھر جو ہے نا وہ شیئر کر دیں. تو یہ بھی ایک جو ہے نا ڈیجیٹل جیسے کہیں کہ ایک وائلیشن ہوتی ہے ایک بندے کی باؤنڈریز کی. تو یہ بھی ہمیں جو ہے نا اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے.
اچھا، کسی کا فون نمبر آپ نے شیئر کرنا ہے کسی اور انسان کے ساتھ، تو بھی بہتر ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس بندے سے پوچھ لیں کہ بھئی کیا میں آپ کا فون نمبر اس انسان سے شیئر کر دوں، کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا مطلب ہر ایک کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، یا ہر ایک کے ساتھ آپ رابطے میں نہیں رہنا چاہتے، تو اس لیے آلویز بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے پوچھ کے اس کا نمبر کسی دوسرے شخص کے ساتھ شیئر کریں، یعنی کہ یہ نہیں کہ بھئی خود ہی سے اپنی مرضی سے کہ ہاں یہ لے لو اس کا نمبر، تو یہ بھی ایک جو ہے نا ایک دوسرے کی جو پرسنل سپیس ہے نا اس کی وائلیشن ہے، کہ بھئی ہو سکتا ہے کہ وہ اس بندے کو کانٹیکٹ میں اس کے نہیں رہنا چاہتا جس کے ساتھ آپ جو ہے نا اس کا نمبر دے رہے ہو اور آپ دونوں کا کنیکشن کروا رہے ہو، تو یہ بھی ایک غلط ہے، اس کو بھی تھوڑا سا نا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ دوسرے کو سمجھیں اور دوسرے سے پوچھ کے جو ہے نا اس کا نمبر کہیں پہ بھی شیئر کریں۔ اچھا جی، یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں تھیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔